بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہو از موسٹ ریشنل، ریلیجین اور ایتھیزم۔ تو آج کی اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے پھر سے ہمارے عزیز دوست جناب محمد عثمان علی نائک پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ وہ گفتگو کریں گے، اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے آج بھی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ایشو ہے۔ تمامی حضرات کے ساتھ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ عثمان بھائی اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ سبھی ینگسٹرز جو ہیں اس سے جوجھ رہے ہیں یا اس کو فیس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، میڈیا پہ ہو، چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، چاہے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام پہ سوالات، ریلیجن پہ سوالات۔ تو انشاءاللہ آج اس ٹائپ کی ٹاپک ہم نے چوز کی ہے جو تمامی ہمارے ینگسٹر ویورز کو جو ہے سمجھنے کا موقع ملے۔ عثمان بھائی کے تعلق سے میں پھر سے ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ عثمان بھائی ہمارے پاکستان کے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور الحمدللہ دینی اور دنیاوی علوم سے لبریز شخص ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے تعلق سے، اور چاہے وہ بد مذہب ہو، چاہے وہ بے دین لوگ ہوں، تمامی حضرات کا وہ معقول جواب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں۔ تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ عثمان بھائی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے عثمان بھائی کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیل بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ دعائیں ہیں بھائی۔ تو عثمان بھائی، آج ہمارا ٹاپک جو ہمارے مابین طے ہوا، ہوز موسٹ ریشنل، ریلیجن اور ایتھیزم، اس پہ ہم آج جی گفتگو کریں گے۔ تو جی بالکل، انشاءاللہ۔ آپ سے ہمارے سوالات شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائمنگ جو ہے بڑا شارٹ ٹائم ہے، جی آدھے گھنٹے کا ہم لوگوں نے ٹائم سیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہی گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ سے پہلا ہی سوال کر دیتا ہوں جی۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ فلسفی آف ریلیجن کیا ہے؟ جی فلسفہ، مذہب کا فلسفہ کیا ہے؟ جی مذہب کا جو بنیادی فلسفہ وہ یہی ہے کہ کوڈ آف لائف۔ اور اگر میں اس کو مزید ایک اور لائن میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں تو میں یوں کہوں گا کہ جو تمام علم کا جو منبع ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف مذہب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، اس لیے ہم مختصراً بات کریں گے تاکہ جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے جو مغربی مفکرین ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس سے متعلق کیا جو اپنی سوچ ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، بلکہ دیکھنے کو بھی ملتی ہے لکھی ہوئی، کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ جو اس کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ مسلمان جو اس کے فالوور ہیں، صرف وہی اس کی تائید کرتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو اپنی بنیاد ہے وہ میں ان کے اصولوں کے تحت ہی رکھوں۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ ہے برو نائٹ ہے۔ اس کا جو قول ہے آپ وہ سن لیں۔ یہ کہتا ہے کہ اعتقاد کی وہ قوت جو انسان اور انسانی کریکٹر میں انقلاب پیدا کر دے یا اس کا موجب ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اگر انہیں خلوص دل سے قبول کیا جائے اور عقل و بصیرت کے ساتھ سمجھا بھی جائے، یہ مذہب کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے مفکر ہیں جن کا نام پورے جو یورپ میں، امریکہ میں بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے کانٹ۔ ان کے مطابق کہ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مذہب۔ اس کے علاوہ
سینٹ تھامس وہ کہتے ہیں کہ خدا سے جو تعلق ہے، یہ جو تمام پروسیس ہے، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اس کے علاوہ میں آخری والا دیتا ہوں کہ میتھیو آرنلڈ وہ کہتے ہیں وہ تمام اخلاقی ضابطے کہ جن میں جذبات مدغم ہو جائیں وہ مذہب کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ ہمارا پہلا ریفرنس کہ جو مغربی مفکرین ہیں ان کی مذہب کے بارے میں کیا رہا ہے، کیونکہ عموماً آج کل ہمیں یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ جو تمام مغرب ہے وہ الحاد اختیار کر چکا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آج بھی بہت سے مفکرین ایسے ہیں جو کہ الحاد کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑے سائنسدان ہیں اس کا بھی حوالہ دے دوں، کیونکہ سائنسدانوں کے بارے میں عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ خدا سے ان کا جو تعلق ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے البرٹ آئنسٹائن کا جو ایک قول ہے، جو ایک کوٹ ہے، بڑا مشہور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ تو اب ہم جو ایک خالصتاً جو قرآن مجید برہان حمید کا جو اصول ہے، ہم اس کے مطابق اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کر لیتے ہیں کہ مذہب وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اس کے ذریعے وسیلہ بنا کر انبیاء کرام کو، اور یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے زندگی اور آخرت اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مذہب کا بنیادی فلسفہ، یعنی کہ جو کوڈ آف لائف ہے، جو کہ ہمیں اصول دیتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، کس کے لیے گزاری جائے، کیوں گزاری جائے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں کہ جن پر سائنس بالکل خاموش ہے۔ یہ ہے مختصراً مذہب کا بنیادی فلسفہ۔ جی یہ بہت اچھا، آپ نے اس پہ سوال ایک بن رہا ہے میرا، تو میں اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، پھر دوسرے سوال کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ کیوں ہم ریلیجن کو ہی اپنا وے آف لائف مانیں؟ بالکل، اس لیے جو ہے نا ہمیں پھر جو تاریخ ہے اس کو کھنگالنا پڑے گا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں پر ایتھسٹ نے جھوٹ بولا ہے، وہاں وہاں پر جو تاریخ ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی رہی ہے۔ یہ جو آج کے جو ایتھسٹ ہیں، یہ ایوولوشن آف ہیومن، اس کے اوپر تو بہت زیادہ ڈبیٹ کرتے ہیں، مگر ایوولوشن آف نالج اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو یہ ایک سوچ والی بات ہے۔ تو میں تھوڑی سی تاریخ بتا کے پھر چند حوالے آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں تاکہ ہمارے دوست اب بھی اس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سائنس موجودہ کہتی ہے کہ جو تمام علم کی جو بنیاد ہے وہ ہم سے ہی ہے، جو ہم نے ٹرمز دی ہیں وہی ہیں۔ سائنس کے بقول اس وقت سائنس کا جو علم ہے یہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور جو اس کی بنیاد ہے وہ مذہب ہے۔ کیونکہ جو لوگ تاریخ سے وابستہ ہیں، ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، اس بک کا، تو اس میں بھی اس کے علاوہ اور بھی بکس ہیں کہ آپ کو بخوبی واضح ہو جائے گا کہ جو اصل علم کی بنیاد ہے وہ مذہب ہے۔ کہ جب یہ یورپ مکمل ڈارک ایجز میں تھا تو تب مسلمان عروج پر تھے، تو تب یہی لوگوں نے وہاں سے جا کے علم حاصل کیا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ایمانداری سے یہ بات کہہ دیتے کہ جو اصل علم ہے وہ تو ہم نے مسلمانوں سے لیا، اور مسلمانوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن پاک سے۔ اور وسیلہ کون بنے؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو ان کا جھوٹ ہے ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تاریخی حوالے سے یہ چند میں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ پہلے جو 4 پوائنٹس ہیں، 4 یا 5 وہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ لوکل یا عام ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ یہ جو قلم ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو پہلی صورت ہے وہ بھی یہی اتری تھی، اقرا، یعنی کہ پڑھ، علم سے متعلق مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو قلم ہے اس کی ایجاد کس نے کی اور کیوں کی؟ یہ ہے علم کی مین بنیاد، جس سے علم لکھنا شروع ہوا، محفوظ ہونا شروع ہوا۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں ایتھیزم سے نہیں ملتا، وہ اس معاملے کے بارے میں بالکل خاموش ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور جو دوسرا کہ ویپن، کہ جب ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے جانوروں سے، جنگلی جانوروں سے یا کسی چیز سے بھی، تو آج تو ہمیں یہ ماڈرن کنسیپٹ ملتا ہے
کہ تمام جو ہماری آرمیز ہیں، جو ہمارے ایٹم بامز ہیں، میزائل ہیں، وہ تیار ہیں. تو اس کا کنسیپٹ کس نے دیا ہمیں؟ یہ بھی بالکل خاموش ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام. اس کے علاوہ جو سوپ ہے، صابن، آج ہمیں جو ہماری میڈیکل وہ کہتی ہے کہ بالکل صاف رہیں، صاف ستھرے رہیں، نہا کے رہیں. آج کل چونکہ کرونا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر دیتے ہیں کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد اپنا ہاتھ دھوئیں. تو یہ کنسیپٹ آپ کو صاف ستھرا رہنے کا کس نے دیا؟ یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا، یہ بک ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، دی کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. تو اس میں رائٹر جو ہے یہ جان ولیم ڈریپر، یہ صرف صاف اعلان کرتا ہے کہ جب جو عیسائی ہیں یا جو وہاں کے یورپی اور امریکن لوگ ہیں، جب وہ مہینے نہاتے نہیں تھے، تب مسلمان دن میں 2 بار نہاتے تھے. تو اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے میرے حساب جی سے جی انہیں ایولیوشن آف کلیننس سیکھنا چاہیے. ہاں بالکل. دیکھیں نا، ابھی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، ایک ایک لائن بول رہا ہوں، تو یہاں اس کہنے کے ایک لائن کے بعد ایک لائن کی تشریح کر رہا ہوں. اس کے اوپر ہمارے مکمل سیشن ہو سکتے ہیں کہ جدید میڈیکل، جدید یہ جو ہمارے تمام کنسیپٹ پائے جا رہے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ کون ہے؟ مذہب. اگر یہ خود نہ بتائیں تو یہ زیادتی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آرمر ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو یہ بھی کہاں سے ہے؟ مذہب سے. یہ تو ہوگی عام باتیں. اب ہم بڑھتے ہیں ماڈرن کنسیپٹ سے متعلق، جن پر آج ہمارا جو پورا ورلڈ ہے، جو ماڈرن سوسائٹی ہے، جو گلوبل ورلڈ وہ کھڑا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں دیا جاتا ہے کنسیپٹ آف ماڈرن سٹیز، کہ خوبصورت علاقہ ہونا چاہیے، درخت ہونے چاہیے، تمام چیزیں ہونی چاہیے. اگرچہ کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں بالکل صاف ملتے ہیں، مگر یہ کنسیپٹ ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا، ہمارے کورسے میں کیوں نہیں بتایا جاتا، کیوں شامل نہیں ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا. وہ کون تھے؟ آپ ان دور کے مسلمان. وہ کون تھے؟ ایک مذہبی پیشوا تھے. یا تو انہوں نے 2 نمبری کرتے ہوئے یہ بات ہی نکال دی ہے، بتایا جاتا ہے، یا ان کے نام چینج کر دی ہیں. اس کے علاوہ میتھمیٹکس، جس کے اوپر ہماری آج پوری کامرس کھڑی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مذہبی طبقے نے. اور وہ کون تھے؟ وہ بھی یہی تھے. اس کے علاوہ کوکنگ، آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا کھاؤ، صاف ستھری رہو گے، کوئی بیماری نہیں ہوگی. آج کل کہتے ہیں کرونا بیماری ہے نا، انڈا بوائل کرو، گوشت پکا کے کھاؤ. سب سے پہلے آگ جلا کر ہمیں کھانا کھانا کس نے بتایا؟ مذہب نے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی باتیں یوں تو باتیں بہت سی لمبی ہوتی چلی جائیں گی. میں صرف چند ریفرنس دے کے ایک دو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. البرونی ہو گیا، قاسم ہو گیا، امام ابن عربی ہو گیا، امام ابن سینا ہو گیا. یہ تمام لوگ کون تھے؟ یہ تمام شخصیات کون تھی؟ مذہبی. ایک پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج جو ماڈرن ہماری جو سائنسز ہیں، اتنی ایولیوشن آئی ہے، اس کا پیچھے ایک بہت بڑا رول کمپیوٹر کا ہے. بالکل. کمپیوٹر آج ایک ایسینشیل سمجھ لیجئے پارٹ آف لائف ہے تمام لوگوں کے لیے. ایسے تو کمپیوٹر کی ایجاد میں الگوریدم کا استعمال ہے. بالکل اور ایسے ہی. اور الگوریدم کا فنڈا کس نے دیا؟ مسلمانوں نے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ وہ طریقہ جو کہ ہم سے لیکن چھپائی جاتی ہے. ہمارے لیے فکر لمحہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انوینشنز کی اس پہ ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے بیسک ضرور دیا، لیکن چونکہ ہمارے اس دور میں جو گولڈن ایج تھا، اس میں تو ہم لوگوں نے بہت سارے ریسرچز کیے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا. ہمیں آپسی خانہ جنگی میں انوالو کر دیا گیا. ورنہ بالکل اگر ایسی حقیقت ہے. اس طریقے کی سہولتیں ہوتی تو ہم بھی آج ان کے نہ جانے کتنے آگے ہوتے. بالکل کوئی شک نہیں. کوشش زیادتی ہماری بھی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا اپنا کام رکی گیا. جس طرح کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بہت بڑے وقت کے صوفی، تو ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ایولیوشن. آپ نے عثمان الجہاد، جس نے سب سے پہلے کتابیں لکھی تھی، تقریباً 11 کتابیں تھیں ایولیوشن کے اوپر، تو اس سے جہاں پہ غلطی ہوئی تھی، مولانا روم نے 3 سے 4 جلدوں میں تھیوری آف ایولیوشن اسلامک کنسیپٹ کے طور پر پیش کی تھی. یہ ہیں ہمارے اکابرین. تو اس کو چھپایا جاتا ہے، انگریز آئے اٹھا کے لے گئے. اب انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو بہت جلد جو ہے نا ہماری کتابیں وہ سامنے آ جائیں گی. تو یہاں پر اس جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ جو ہمارا سوال ہے، اس کو میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو بک ہے
کنفلکٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن، اس میں جو رائٹر ہے وہ بخوبی اعتراف کرتا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں جو یورپ کو ملے ہیں تمام سائنسی، کہتا ہے وہ تقریباً 90% مسلمانوں کی دین ہے جو کہ ہمارے بڑے وہاں سے جا کے پڑھ کے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم ہے، جو تاریخ ہے، اس کا بغور مطالعہ کریں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو علم کا جو منبع ہے وہ کیا ہے. سائنس کہتی ہے کہ وہ سب کچھ ہم ہیں، مگر ہمارا یہ سوال ہے کہ سائنس کے پاس وہ علم کیسے آئے؟ بس یہ سوال ہے، اس کا ہمیں جواب چاہیے. بالکل بالکل، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو تھیوری آف ایولیوشن ہے اس پہ آپ نے یہ کہا کہ ایک سیل پیدا ہوتا ہے، ایک سیل پھر دوسرا سیل ہوتا ہے، دوسرے سے پھر ایک مچھلی بالکل بنتی ہے، مچھلی ٹرائی کرتی ہے باہر آنے کے لیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو بالکل ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں بھی یہ عقل کا استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی ایک نالج ہے. بالکل تو وہ نالج ہے. اگر فار ایگزامپل کچھ منٹ کے لیے اگر وہ تھیوری کو ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس نالج کو دینے والا کون شخص ہے، یا وہ سوچ جو پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے بالکل باہر نکلنا ہے، یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے، اس پہ کیوں فکر مند نہیں ہے سائنسداں کہ وہ تھاٹ پروسیس کیسے آیا اس کے پاس کہ مجھے باہر نکلنا ہے. یہی ایک بنیادی سوال ہے کہ جو سائنس سے ہمیں پوچھنا چاہیے، بلکہ ایتھیسٹ سے چاہیے. مگر جو ہمارے معصوم مسلمان بھائی ہیں ان کو نہ تو قرآن و حدیث کی طرح مطالعہ ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ ایک ٹاپک بہت بڑا ہے، بہت اہم ایشو ہے. حالانکہ یہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے، جو بندہ جس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے تھوڑا سا بھی، وہ ان کو بہت جلدی پہچان سکتا ہے. بالکل. تو ہمارا اگلا سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایتھیزم واقعی خدا اور مذہب کا مکمل انکار کر چکا ہے، یا صرف یہ ایک دعویٰ ہی ہے؟ جی جی، اس بات کو میں اپنی ایک ایگزامپل سے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے ہماری کافی زیادہ ڈبیٹ ہوا کرتی تھی یونیورسٹی کے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے. اب تو ہم گریجویٹ ہو چکے ہیں. تو وہ ایتھیسٹ سے بڑی باتیں کرنی کہ یہ ہے خدا سے متعلق. تو ان سے کافی زیادہ علمی گفتگو ہوتی رہی. تو مگر کہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو وہ والی بات میں یاد آ گئی. تو ایک دن کیا ایسا ہوا کہ ہم بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، اسٹیئرز آ گئی کہ ہم نے چھت سے نیچے جانا تھا. تو میرے ذہن میں ایک سوجی شرارت، تو میں نے اس کو دھکا دے دیا. تو جب اس کو دھکا دیا تو سب سے پہلے جو اس کے منہ سے لفظ نکلا وہ تھا پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ. تو جب وہ سنبھل گیا تو اس نے پھر میرے اوپر جو ہے نا ایک لمبا جانا شروع کر دیا. میں اس کو سنتا رہا. پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا، بھائی جان یہ آپ کی جو ڈبیٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم انشاءاللہ مزید کریں گے. اب یہ بتائیں جب میں آپ کو دھکا دیا تو کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا؟ یہاں یہ میرا اپنا ذاتی کیا لیں کہ خیال تھا. وہ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے کہا پلیز، یہ پلیز ہیلپ سے مراد کیا تھا؟ کہتا بھائی پلیز ہیلپ سے مراد یہ تھا کہ سپر نیچرل پاور. تو اس سے میں خدا کو نہیں تھا پکار رہا. تو میں نے کہا بھائی یہ جس چیز کو آپ سپر نیچرل پاور کہتے ہیں اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں. کہ جب مصیبت آئے تو ہم کسی ایک غیب داں کو ہم پکارتے ہیں جو ہماری ہیلپ کرے. تو یہ بات اوپر یہاں ہو جاتی ہے جس کوئی مصیبت آئی ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی. اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو آج کل یہ صرف ایک ٹرینڈ ہے. ہاں آج عمومی طور پر چونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو مسلمان جو ایک یوتھ کا طبقہ ہے، وہ چونکہ فارنر کی کتابیں پڑھتا ہے، اس لیے ان سے کہنے کی کافی زیادہ حسن زیادہ رکھنے کی وجہ سے یہ ایک کہنے کہ ٹرینڈ بھی بن چکا ہے جس کو پکڑنا بہت آسان ہے. مگر یہ اس کی ایک حقیقت بھی ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ ایتھسٹ پائے جا رہے ہیں اور یہ خدا کا جو انکار ہے وہ کرتے ہیں. مگر اس میں بے شمار جو فرقے پائے جاتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے شاید بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ایک مکمل سیشن کریں کہ اس میں سے ہر طبقہ خدا کا انکار نہیں کرتا. تو حالانکہ بالکل جو ایتھسٹ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم ان سے چند لاجیکلی سوال پوچھ لیں نا تو وہ وہاں پہ ہی پھنس جاتے ہیں. تو یہ شاید آپ سمجھ گئے ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ جو میری بات سے کہ بہت کم ہیں جو کہ واقعی خدا کا انکار کرتے ہیں، اور باقی کیا ہے کہ لبرل ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، سیکولر ہیں، سوشل ڈیموکریٹ ہیں، لبرل ڈیموکریٹ ہیں، اس کے علاوہ ایگنوسٹک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ٹرمز پائی جاتی ہیں، مگر کیا لیں کہ جو کامن وجہ اس لیے میں نے آپ کو بتا دی ہے. ان سب کا تعلق الحاد کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرور ہے.
ہمارا اگلا سوال یہ ہے وائی ریلیجن از امپورٹنٹ، مذہب امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جی جی، مذہب امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کا انسانیت اور مذہب کے ساتھ بہت گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس کو نا لاجیکلی پروو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو عوام جو کہ عام عوام الناس ہے اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے سائنس کا ساتھ لیتا ہوں کہ سائنس جب بھی کوئی چیز ایجاد کرتی ہے یا بناتی ہے، جو اس کا موجد ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ایک چند اصول طے کرتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مینول، جس کے ذریعے وہ چیز چلائی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی نیا موبائل لیں گے، کیونکہ ہم اس وقت موبائل یا لیپ ٹاپ سے لائیو ہیں، تو ہمیں ساتھ ایک ڈائری ملتی ہے جس کے اوپر تمام اصول لکھے ہوتے ہیں، کہ تاکہ اگر کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو، مسئلہ ہو، تو آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکیں۔ تو اس کے علاوہ وہ اس سے بڑھ کر کیا کرتا ہے کہ ایک مکمل جو ہے نا لاہ عمل بھی تیار کرتا ہے کہ اگر مشین خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے یا رکھنی چاہیے، کیونکہ اسی سے ہم اپنا جو موقف ہے وہ ثابت کریں گے۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی دیکھا ہوگا یا آپ بھی دیکھا ہوگا، جو آج کل بہت حساس مشینری ہوتی ہے، وہاں پر جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں ایک مینول ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، زبانی یاد نہ ہو، تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بے تو شک ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کو سزا کیوں دی جاتی ہے، ان کو ہاتھ میں یہ مینول کیوں ہوتا ہے؟ تو اسی سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے ہاتھ میں یہ مینول ہوتا ہے جو کہ آپ کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح جس بندے نے مشینری بنائی ہے، اس طرح جس ایک اعلیٰ سپر نیچرل پاور نے ایک عظیم انسان کو بنایا، تو اس نے جو ہمیں ٹیکنیکل آرڈر دیا، جو ہمیں لاہ عمل بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت، قرآن مجید۔ تو یہ ضروری ہے کسی اصول کے تحت ہی کام کیا جائے، کسی اصول پر ہی چلا جائے، اس سے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ہاں، اگر ملحدین ہمارے اس بتائی ہوئی ٹرم سے اعتراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی خامی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اتنے سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی ایک جو مینول ہے وہ بتا دیں۔ ہمیں پتا بالکل ہے کہ وہ اس کے برابر کا نہیں لے کے آ سکتے، تو پھر آپ اسلام کو، مذہب کو فالو کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر ہوتا ہے کیا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر امریکہ نے کوئی جیٹ بنا لیا ہے، کوئی چیز بنا لی ہے، کوئی شپ بنائی ہے فائٹنگ، تو وہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا ملک خریدتا ہے اس سے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ایک مکمل ساتھ عملہ بیچتا ہے جو کہ کسی بھی ملک میں وہ بھیجی جا رہی ہے، وہاں سے جا کے سیکھے وہاں کا جو عملہ ہے ان سے، کہ یہ کس طرح چلتی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح نہیں، یا کس طرح یہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں بلا تشبیہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ٹیم ساتھ آتی ہے، بتاتی ہے، جس نے بنائی ہے وہ خود بھی ساتھ آتا ہے، تو اسی لیے انسان کی رہنمائی کے لیے جو شریعت بتائی گئی ہے، اس کے لیے جو چیز ہمارے پاس بھیجی گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیغمبر و رسل، بے شک جو کہ انسان کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مذہب کی جو تعریف ہے میں نے بتائی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے وہ اصول کے تحت کی جاتی ہے۔ اگر ملحدین سے ہم بات کریں گے تو ان کے اصول کے تحت بات کریں گے، اس لیے ہم سائنسی سارا لے رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت سہیل بھائی یا عثمان بھائی جو ہے نا وہ عجیب سی جو ٹرمز یا اسلام کا ایک عجیب سا رنگ پیش کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے عقائد و نظریات وہی ہیں جو کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ہمارے بتا دی ہیں، یہ صرف تشبیہ نہیں دے رہے، ہم صرف ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم مزید کیا لیں کہ جو خشک ڈبیٹ اس میں نہیں پڑھتے، مزید آگے بڑھتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو ہم کہہ لیں کہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو کہ معاشرتی ہے، جو کہ انسان معاشرے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو کہ انسان کی عالی زندگی ہے، کہ خاندانی زندگی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو کہ ذاتی زندگی کا بقا ہے۔ ایک وہ ہے جو کہ ذاتی زندگی کا گزارن ہے۔ اگر ہم ان تمام کو دیکھ لیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک اصول، کوئی ایک راستہ، کوئی ایک مینول کی ضرورت ہے جس پر ہم چل کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو اصول ہیں وہ ملحدین ہی بنا کے میں دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اصول اس لیے ضروری ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ اٹھ کے کسی دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر لے، کسی کو قتل کر دی، اس کے لیے کوئی قانون ہی نہ ہو۔ قانون ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت جو ایتھسٹ بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ لبرل ہیں، ہم آزاد ہیں، تو انہوں نے اصول کیوں بنائے ہیں؟ وہ اسی لیے بنائے ہیں کیونکہ اس کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ تو وہ جو اصول، جو ضوابط، جو قانون بنائیں گے تو اس کو وہ کیا نام دیں گے؟
لا اور آپ اگر اور آپ مینول. ایک پریس کے آپ ایک وہ دیکھیں ہیں آپ، اگر سائنٹیفک طور طریقے سے بھی اگر دیکھیں کسی بات کو، تو سائنس کے لیے بھی کوئی بھی چیز پروو کرنے کے لیے اس کو ایک پروسیس کے ذریعے جانا پڑتا ہے، ایک تھیوری جو اس کو پروو کرتی ہے، چاہے بوائلنگ ایسے ہی ہے. کرنا پڑے آپ کو، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ڈائلوشن کرنا پڑے آپ کو، یا جتنی بھی تھیوریز ہیں ان کو پروو کرنے کے لیے بالکل. ایک ایکسپیریمنٹ کے ہوں. اندر سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ پروو ہوتا ہے۔ ہوں. تو وہ ایکسپیریمنٹ جو ہے ہوں. وہ بھی کسی نے بنایا ہوگا نا، کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تب جا کر ایسے کے ہی. یہ صحیح ہے۔ تو اگر بالکل یہاں پر نا. ایک سائنٹیفک چیز کو پروو کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، تو پوری دنیا چلانے کے لیے، پورا مطلب یونیورس چلانے کے لیے، اس کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو بھیجا۔ یوں کہہ لیں کہ مذہب کی بالکل ضرورت ہے، جو گائیڈ کرے ایک انسان کو کہ چلے کہاں۔ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں لوگ کتنے ڈپریسڈ ہیں اپنی بھاگ دوڑ والی زندگی میں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسٹریس، آپ میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ کیم داؤد بول کر کے ایک یوٹیوبر آئے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا کے، انہوں نے اسلام کو کنورٹ کیا، کنورٹ ہو کر کے اسلام میں آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری زندگی کا مقصد مجھ کو نہیں پتا تھا، پیس نہیں تھا میری لائف میں، لیکن جب میں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے جو میرا کنیکشن ہوا، اس سے مجھے آج سب سے زیادہ سکون ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے تو صرف خدا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ نہیں بھی کھڑا ہے تو میرے پاس اللہ ہے۔ بالکل. بے شک. تو یہ جو ایسے ہی ہے. پاور ہے، نیچرل پاور ہے جو دل میں آتا ہے، وہ ایتھیزم جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے لائف میں بالکل سکسیسفل تو ہو سکتے ہیں لیکن پیسفل نہیں ہے وہ۔ ایسے ہی ہے. یہی نا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں، پھر ہم دوبارہ پھر موضوع پہ آتے ہیں، وہ صرف ختم ہونے والا ہے کہ اگر ہم ان کے اصولوں کو مانیں نا، تو جو اصول انہیں دیے ہیں اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بندر بنا لیا، مگر انسان نہیں بنایا۔ اور اگر ہم ان کے اصولوں کو مانیں کہ جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے اصولوں کے مطابق کہ جو چیز ہم دیکھ سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں، جو فائیو سینسز ہے، اس کے مطابق کیا یہ اپنے دماغ کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر یہ عقل سے فارغ ہے؟ پھر مسلمانوں کو مانو، ہمارے اسلام کو مانو، ہمارے عقل ہمارے پاس ہے بالکل اپنے اصول کے مطابق، تو یہ دماغ سے فارغ ہیں، ان کا بیجا ہے ہی نہیں ہے، خالی ہے۔ تو پھر ہم ایک ایسے بندے کی تقریر کیوں کریں جس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو دیر، جو کیا لیں کہ ان کے اپنے اصول و ضوابط، اپنے پرنسپل ہیں۔ تو جو یہ قانون بنائیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے لا، ٹھیک ہے، مینول۔ تو مذہب کا جو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ راستہ۔ مینول کا معنی کیا بنتا ہے؟ راستہ۔ تو جو چیز یہ بنائیں گے اس کو تو ہم مذہب کہتے ہیں، یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس کو لا کا نام دے دیں تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کو ہم عربی میں کہیں گے کہ الاحکام السلطنتانیہ، یعنی کہ سلطنت کو چلانے کے لیے جو اصول۔ تو اب یہ جو مرضی ہمیں ہوا میں پھیر مارے، جو مرضی کریں، ان کو آخر آنا یہیں پہ پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواز ہے نہیں۔ تو یہ کچھ لاجیکلی باتیں تھیں، کیونکہ ان کے کہہ لیں کوئی دعوے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، قرآن مجید کا فہم رکھتا ہے، وہ ان سے چند سوالات کر لینا تو یہ اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ صرف ان کا کہہ لیں کہ میں آخری بات کہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار بڑا کیا ہے کہ اسلام کے مخالف یا کسی بھی چیز کے مخالف کوئی چیز بنا لیں، کوئی ٹرم بنا لیں، پھر اس کو یہ ظاہر کرائیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے، یہ ہماری ایجاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں سے الگ ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کے حقیقی معنی یا اس کے پس منظر میں جائیں تو اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے مذہب سے ضرور ہوگا۔ کہ ایک بک ہے کہ جو کہ کتاب میلہ والوں نے پبلش کی ہے کہ 111 مسلم سائنٹسٹ، تو اس کا مطالعہ لازمی کریں۔ تو وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ چیز، کیونکہ ان کی جو بنیاد وہ ہے جھوٹ کے اوپر ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تو یہی اس کا مطالعہ کریں تاکہ تمام چیز۔ ان کا سارا کا سارا بیس جو ہے سائنس، کہتے ہیں کہ سائنس 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 سائنس۔ بھائی سائنس کا ماڈرن بنیاد دیا کس نے؟ سب سے بڑا سوال تو مذہب یہ ہے۔
مذہب نے دیا، بالکل. مذہب کے ماننے والوں نے دیا. آج تمہارے جو جتنے ضوابط ہیں، بیسکس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے کسی نہ کسی سائنسدان جو مذہب کو فالو کرتا تھا اس کے ذریعے سے ملا ہے. تو آپ پھر کس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ بالکل. یہاں پر آپ کی وساطت سے، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، تو ہونے تو ان کے اوپر مکمل سیشن چاہیے. بہرحال کیا کریں کہ ٹائم کی کمی ہے. کہ بالکل ہم ہیں مسلم، یا کہہ لیں کہ اگر ہم گلوبلی بات کریں، ہم ہیں ریلیجیس لوگ، ہم فالو کرتے ہیں قرآن اور سنت کو، جو مسلم ہے بیسیکلی. تو ان کا اصول یہ ہے کہ جو ہماری تحقیق ہوگی، جو ہم کہیں گے، ہم آبزرو کریں گے، ہم نے اس کو مانا ہے. ایسی بات ہے نا. مذہب والے فالو کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو تقلید کرتے ہیں، مقلد کہا جاتا ہے. تو ان کا جو دعویٰ وہ یہ ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، تقلید نہیں کرتے، ہماری اپنی ذاتی آبزرویشن ہوتی ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو بھی ایتھسٹ بات کرتا ہے وہ اپنے پرانے بڑوں کا، گولڈ چہرہ کا ہمیں حوالہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو کہنا یہ چاہوں گا کہ یعنی کہ اب آپ کے دلائل کی وجہ سے آپ نے تو ایتھسٹ کو ایک الگ نہیں، سائنس نہیں، بلکہ ایک مذہب بنا دیا. بالکل. تو آپ ہم سے اس پر بات کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ جو میں نے ابھی لائن بتائی ہے، یہ ہماری پوری ڈیبیٹ کا خلاصہ. تو میں ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ آج کا ہمارا سیشن اتنا ہی رہے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی آپ تمامی حضرات سے. تب تک کے لیے آپ تمامی حضرات کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.